आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, हमारे मुल्क की सियासत का एक मरवजा उसूल बन चुका है कि जब आवाम रोटी, कपड़ा, मकान और सस्ती बिजली के लिए बिलक रहे हों, बुनियादी ज़रूरियात के हुसूल के लिए तरस रहे हों, तो हमारे हुक्मरान ऐवानों में बैठकर ऐसे खेल खेलते हैं जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। एक तरफ मुल्क माशी दलदल कि इस हद तक धंस चुका है कि गरीब की सांसें बहाल रखना मुश्किल हो गया है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की तरजीहात माशाल्लाह देखिए, मसाइल हल करने के बजाय आइन और कानून में ऐसी तब्दीलियां लाने का प्लान बनाया जा रहा है जिस पर हंसा जाए या मातम मनाया जाए, समझ से बाहर है। मार्केट में अब भी एक 28वीं तरमीम का गौता उठाया जा रहा है, एक ऐसा मंसूबा जिसके तहत मुल्क के करोड़ों नौजवानों से उनका बुनियादी तरीन जमहूरी हक यानी वोट डालने का इस्तेहकाक छीनने की तैयारी की जा रही है। तजवीज़ ये कि वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाए। सेनेटर हुमायूं महमद ने इस मंतक पर जो कहा, आइए वो सुनते हैं। 25 साल की एज के वोट के लिहाज से चेंजेस ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कहीं से तो आ रहे हैं ना, और इन्हीं की राना सनाउल साहब ने इसका वो किया हुआ है ना, इन्हीं के वो हैं। वो तो वोटर की उम्र जो है वो 25 होनी चाहिए, 18 साल की बजाय 25 क्यों? तो आप एक मंतक सुने, क्यों कि जो इलेक्ट हो रहा है आदमी, जो इलेक्ट हो रहा है, मतलब मैं इलेक्ट हो रहा हूं, मेरी उम्र 25 साल होनी चाहिए, तो मेरा वोटर भी 25 साल से ऊपर हो, ये मंतक है। फिर उस लिहाज से तो जो प्रेसिडेंट है 45 साल से ऊपर है, तो 45 साल से कम वाला तो वोट। हुकूमती लोगों की ये बेहसी सिर्फ आईनी तरमीम तक महदूद नहीं है। जब तक बात गरीब के चूल्हे की आती है तो हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे बाबू ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि लगता है कि किसी दूसरे सैयारे से तशरीफ फरमा है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद साहब का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर अवामी हलकों में ज़बरदस्त तनक़ीद का निशाना बनाया हुआ है। सुनते पहले वो क्या कह रहे हैं। ये बोलते रहेंगे ना कि लेवी लेवी लेवी, सर वो पूरी पिक्चर नहीं है। दूसरी बात ये है, पूरी पिक्चर को खराब किया पाकिस्तान ने। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जंग चल रही है ना, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा है ना, पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान सेकंड पे, थर्ड पे पेट्रोल बढ़ाने में, पेट्रोल इम्पैक्ट करते हैं मुझे और आपको, हम सबको, जो एलीट क्लास है। नहीं, हर आम आदमी को करता है। एक मिनट सर, एक मिनट, जो गाड़ी कार रखता है उसको करता है। बाइकर्स को तो सपोर्ट मिल रही है ना सर, लेकिन मेन इकोनॉमी आपकी डीजल है। क्या शानदार थ्योरी पेश की गई है, सलूट है। लेकिन हकीकत ये कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो मोटरसाइकिल वाले की जेब पर दुगना बोझ पड़ता है। उनको शायद ये मालूम ही नहीं कि पेट्रोल महंगा होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ता है। सब्जी, दालें, अदरक, टमाटर, प्याज, बच्चों के दूध की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है। वजीर खजाना के मुशीर ने कहा कि मिडिल क्लास का क्या गया है। वाकई आपने सही कहा कि क्या गया, सिवाय इसके कि 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो रही, गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा और वो सिसक रहा है, बिलक रहा है 2 वक्त के बुनियादी जरूरियात को पूरी करने के लिए अपने घर की। बदकिस्मती से मिडिल क्लास तो खत्म ही हो चुकी है, अगर देखा जाए वो गरीब बन चुकी है और गरीब अब खुदकुशियों पर मजबूर हो चुका है। मगर आपके लिए सिर्फ एक लेवी का हिंसा है जिस पर अवाम बिला वजह शोर मचा रहे हैं। बकौल आपके आज के शो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरमीम लाकर क्या हुकूमत मुल्क के 60% से जायद, क्योंकि इस वक्त कमो बेश 67% हुकूमत में, अगर इस वक्त अगर मुल्क में देखा जाए तो नौजवानों की पॉपुलेशन है 67%, यानी कि तकरीबन 70% ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन का हिस्सा बनता है। तो क्या इन 67% नौजवानों को सियासत और जमहूरियत से बेदखल करके कौन सा नया पाकिस्तान या मुस्तहकम पाकिस्तान आप बनाना चाहते हैं? वैसे ही आप तो कहते हैं कि जी पाकिस्तान आपकी एक सूबे की वजीर आला माशाल्लाह फरमाती हैं कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त बात है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो ब्रेन है बाहर बेचने के लिए या भेजने के लिए। ये भी बड़ा अफसोसनाक स्टेटमेंट है जो कि उनका पिछले दिनों काफ़ी वायरल हुआ। तो इसी पर जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पैनल में सबसे पहले मौजूद है सेनेटर बहरमन तंकी साहब मुस्लिम लीग नून से, मेरे साथ सेनेटर बिलाल हैं मंदुखेल पीपल्स पार्टी से, और मेरे साथ अहद अली शाह है MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अहद की तरफ जाऊंगी सबसे पहले। अहद, आपको आवाज़ आ रही है? अहद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
اچھا مجھے احد کی آواز نہیں آئی, چلے احد آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی جی آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. احد 28ویں ترمیم کا غوطہ اٹھایا جا رہا ہے, ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں شوشہ جو سامنے آیا ہے جس میں ووٹر کی عمر 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کرنے کے اوپر ایک بحث نہیں چل پڑی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو خود ایک ینگ پولیٹیشین ہے, if I may not wrong, اگر if you don't mind میں کیا پوچھ بھی سکتی ہوں کہ آپ کی ایج کیا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان سے اس کے بنیادی ووٹ کرنے کے استحقاق کو لے کر حکومت بنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بات زیر گردش ہے بہت عرصے سے, اور سب کو پتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے. یہ بات شاید رانا ثناءاللہ اپنی مرضی سے بھی نہ کریں, ان کو بھی کہیں سے شاید اس کی فیڈنگ ملی ہو, یہ وہ بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے غیر ذمہ وار شخصیت ہوں گے, مگر پھر بھی مجبور ہیں, کیونکہ جب آپ بیساکھیوں پہ حکومت کرتے ہیں, آپ کسی کا مینڈیٹ چوری کر کے حکومت کرتے ہیں, تو پھر آپ کو اسی قسم کے فیک پروپیگنڈے پر عمل کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہوگا پاکستان میں کہ پوری دنیا ہم پہ ہنسے گی کہ جو ہم جمہوریت کرتے ہیں, اور جمہوریت کا ہم جو ڈھول پیٹتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم جمہوریت, پاکستان میں جمہوریت ہے اور پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی ہے, جو کہ نہیں ہے. تو اس کی جو آخری کھیل ہوگی تو اس میں یہ جو 28ویں ترمیم جو آ رہی ہے, اور جو بات زیر گردش ہے کہ یہ ووٹرز کی عمر جو ہے 25 سال, تو میں تو کہتا ہوں کہ اس کو 60 سال کر دیں, کیونکہ پھر 25 سال والے بھی جوانی ہوتے ہیں, پھر ان کی بھی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. پھر ان کو چاہیے کہ ایسے 60 سال کے بڈھے جو ہیں ان سے یہ ووٹ لیا کریں, اور پھر میں تو کہتا ہوں وہ بھی نہ لیا کریں, بس صرف فارم 47 پہ بس جس کا کوڑا نکلتا ہے اسی کو حکومت دے دیا کریں. نہیں تو آپ کیا کہیں گے اس سارے معاملے پہ کہ اس کو کس طرح سے آپ جو ہے وہ جیسے تک کہ آپ اپوزیشن ہے اس وقت سب سے بڑی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے, تو کیا ڈیبیٹ کے ذریعے کس طریقے سے آپ اپنا آرگیومنٹ اسٹرانگلی پریزنٹ کرتے ہوئے یہ جو 60% سے زیادہ 65% سے زیادہ اس وقت پاپولیشن ہے ینگسٹرز کی, ان کا مقدمہ لڑیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں اپنے میں بیٹھ کے ہم پاکستان تحریک انصاف جتنا بھی ہم سے ہو سکے, کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں, ینگ لاٹ میں ہمارے ساتھ بہت سے 20-25 اور نوجوان ایم این ایز ہیں, اس طرح پروونشل اسمبلی میں بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, بلکہ اور دیگر باتوں میں بھی ہے اس طرح کے پارلیمنٹیرینز ہیں. اور آپ کی بات بالکل درست ہے, یہ پاکستان کی جو 70% جو یوتھ ہے یہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اور انشاءاللہ قومی اسمبلی میں جب بھی یہ ترامیم آئیں, اللہ کرے کہ نہ آئے, مگر جب بھی آئے تو انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے پوری تیاری کے ساتھ اس کا دفاع کریں گے, اور ہم اس بلا جواز جو ہے غیر قانونی امنڈمنٹ کو انشاءاللہ ہم رد کریں گے. اور اگر یہ نہ بھی ہوا تو ہمارے ہم کالجز جائیں گے, ہم یونیورسٹیز جائیں گے, ہم کو کہیں گے کہ یہ پوری نوجوان جو پاکستان کی جو نوجوان آنے والی جو لیڈرشپ ہے یہ ان کے ساتھ بہت بڑی احد اگر اوور آل دیکھا جائے اس وقت پارلیمنٹ کی بات کر لیتے ہیں, بیکاز آپ پارلیمنٹیرین ہیں, خود وہاں بیٹھے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں, اور آف کورس آپ کو تو اس کا پتہ ہی ہوگا, اندازہ ہوگا, اوور آل اگر دیکھا جائے آپ کی جماعت سے یا پھر تمام سیاسی جماعتوں سے جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ممبر قومی اسمبلی, اس میں کتنے % ایسے لوگ ہوں گے جو کہ آپ 25 کی ایج بریکٹ میں آتے ہوں گے یا 30 کی ایج میں آتے ہوں گے؟ دیکھیے ہر سال ہر اسمبلی میں کم سے کم 10 to 15% لوگ جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, نئی لاٹس آ جاتی ہیں 25, کیونکہ بیسک ان کی عمر ہوتی ہے, بینچ مارک ہوتا ہے, تو 30, 32, 35 تک کے لوگ 10-15% نئے لوگ آ جاتے ہیں. اور اس دفعہ تو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر آپ اسمبلی اٹھا کے دیکھیں تو بہت زیادہ چہرے بھی آئے ہوئے ہیں, ہر جماعت سے نئے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. اور اگر آپ پیئر کریں, اگر بلا تفرق اگر آپ کمپیئر کریں جو جتنے بھی ینگ لیڈرشپ ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہے, چاہے وہ سندھ میں ہے, کے پی کے میں ہے, تو وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اگر آپ ہم دیکھ لیں, میں اپنے بزرگوں کی میں توہین نہیں کروں گا, مگر جو ہمارے عمر رسیدہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں تو ان کو بس کرنے, رانا صاحب ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہمارے بڑے پولیٹیشین ہیں, مگر میں چاہتا ہوں کہ ان کو بس کرنا چاہیے, ان کو نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے اپنی جماعتوں میں بھی, جس طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے نوجوانوں کو سپیس دے رہی ہے. ایون ہم چیف منسٹر تک, ہم ینگسٹ چیف منسٹر لائے ہیں پاکستان میں, پاکستان کی تاریخ میں, تو ان کو سپیس دینی چاہیے نوجوانوں کو, اور جو کہ صرف پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے اور وہ پرفارم بھی کر رہی ہیں. شفیع جان کی آپ مثال لے لیں, آپ شاہد فتح کی مثال لے لیں, بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کی آپ مثال لے سکتے ہیں. رائٹ, شاہد خطرک ہو گئے,
ٹھیک ہے، شفیع جان ہو گئے. اوکے، آپ کی طرف آتی ہوں میں. سینیٹر بلال مندوخیل، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی. سینیٹر صاحب، آپ کی بھی جماعت سے اس وقت پارلیمنٹ میں ممبر قومی اسمبلی جمال رئیس ثانی, if I may not wrong, he is the youngest parliamentarian, if I may not wrong, you may correct me. آپ کے یہاں سے پیپلز پارٹی سے وہ اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں. آپ لگتا ہے آپ کو کہ اس طرح کی جو امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے, بڑی بحث ہو رہی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب بڑی وگورسلی جو ہے اس کے اوپر کرٹیسائز کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ جی جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں, ایک ایسی پاپولیشن جس میں 67% آپ کی یوتھ ہے, آپ کا وہ چنک ہے جو کہ نوجوانوں پہ بیس کرتا ہے, اور آپ لوگ کیوں اس طرح کی جو لیجسلیشنز لانے کی جو بات ہوتی ہے اس کو اس مطلب اس کے بارے میں سوچا بھی جا رہا ہے. مطلب یہ بہت عجیب سی بات ہے, کیونکہ ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں تو ووٹر کی جو عمر ہوتی ہے وہ کم و بیش یہی ہوتی ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں ہے. کیا 25 سال تک اس کو بڑھا کر باقی لوگوں سے ان کا بنیادی استحقاق چھیننا جمہوریت ہے؟ شکریہ بہت رضا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فی الحال جو باتیں ہو رہی ہیں, فی الحال تو یہ صرف ہمیں بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے, اور فی الحال ایسا کچھ ہو نہیں رہا یا ایسا کچھ سامنے آیا نہیں ہے. لیکن اگر کہیں ایسی بات ہو بھی رہی ہے یا اس پر کوئی پلان ہو بھی رہا ہے تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ہماری آبادی ہے اس کا زیادہ تر حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور نوجوان جب تک نوجوان اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے اس وقت تک آپ اپنے ملک کے معاملات کو آگے لے کر چلنا یا ملک کی بہتری یا ملک کے مستقبل کو بہتر سمت میں لے جانا آپ کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں. اب اگر آج آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ووٹ کاسٹ کرنے کی ایج 25 سال ہو, تو 25 سال بہت بڑی ایج ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ایج ہے. اس کے بعد اگر آپ ووٹ کا حق دیں گے کہ 25 سال کی ایج کے بعد آپ ووٹ کا حق دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بہت سارے نوجوانوں کو یا بہت سارے حصے کو, اپنی آبادی کے بہت سارے حصے کو اپنے حق رائے دہی سے آپ اس کو نکال رہے ہیں, اور حق رائے دہی سے نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اس ملک سے ارریلیونٹ کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک اچھا اقدام ہوگا ایز اے سیاسی ورکر یا پولیٹیکل سوچ رکھنے کے حوالے سے. اگر میں سوچوں تو یہ بالکل ایک غلط سوچ ہے, غلط نظریہ ہوگا یا غلط اقدام ہوگا, نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اس ملک میں اس وقت سیاست کی طرف آ رہے ہیں نوجوان, بلکہ اس ملک کے ان لوگوں کے لیے جو سب کے سب اس ملک میں رہ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں یا الیکشنز پہ اپنے لیے نمائندے چنتے ہیں اور اپنے مسائل اور اپنی آواز اسمبلیوں تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں کو یہ الیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اور ناانصافی ہوگی. اگر یہ امینڈمنٹ آتی ہے تو پیپلز پارٹی کا کیا ورڈکٹ ہوگا اس پہ؟ دیکھیں, دو چیزیں. اب امینڈمنٹ ایک ظاہر بات ہے, امینڈمنٹ ایک چیز پر نہیں ہوگی. امینڈمنٹ تو اگر ہوگی تو بہت ساری چیزیں ہوں گی. صرف یہ نہیں کہ یہ ایک امینڈمنٹ ہو رہی ہے کہ نوجوانوں کی ایج ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے تبدیل ہو رہی ہے. یہ اگر ہوگا تو اس میں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. ہم باقی چیزوں کو ظاہر بات ہے اگر دیکھیں گے اس پر ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس پر بیٹھ کر اس پر سوچے کہ اس پر نیگوسیشن ہوگی, اس پر اس کے اچھے اور برے اثرات دونوں دیکھے جائیں گے, اس کے بعد ہی امینڈمنٹ آگے آئے گی. اس طرح نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ راتوں رات امینڈمنٹ آئے گی اور آنکھیں بند کر کے اس پہ دستخط کیے جائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. سینٹر بہرمن تنگی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. سینٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو ویری مچ سینٹر بہرمن تنگی صاحب. آپ کا بھی سینٹر بہرمن تنگی صاحب, if I may not wrong, آپ کے یہاں سے اس وقت اگر میں دیکھوں تو پارلیمنٹ میں پنجاب اسمبلی میں میرے خیال سے فیصل کھوکر صاحب ہیں اس وقت جو پروونشل منسٹر ہیں. ہی از ون آف دی ینگسٹ پارلیمنٹیرین نون لیگ سے اگر دیکھا جائے. یو میں کریکٹ می ایز ویل اگر اور دوسرے نام بھی ہیں, جس طرح میں نے پیپلز پارٹی سے بتایا اور پی ٹی آئی سے. سو بالکل اسپورٹ پروونشل منسٹر اسپورٹس اور اینرجی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے, اور ابھی وہ بلکہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ہیں جو ابھی وہ وزٹ پہ گئی ہوئی ہیں, سو ہاؤ ڈو یو سی, آپ لوگ بہت بڑی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, بہت سارا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہر فورم پہ بہت ووکلی کہہ رہے ہیں کہ جی 18 سال کو چھوڑ کے 25 سال پہ لے جائیں گے. 67% پاپولیشن ہے. وزیر اعظم صاحب
2 साल पहले 2023 जो है वो उसको डिक्लेयर कर चुके हैं ईयर ऑफ द यूथ, और इस तरह के फिर काम करने के बाद फिर ये लेजिस्लेशन की बात करना, इज दिस फेयर इनफ? देखिए, आपका सवाल तो दरमियान में आपने शुरू किया, आप किस चीज की बात करते हैं? आप जी 28वीं तरमीम में जो वोटर की जो उम्र है 18 साल से बढ़ाकर 25 साल करने की बात जो हो रही है। जी we will try to connect him। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक जी। मैं जाऊंगी सेनेटर बैरमन तंगी साहब की तरफ। जी तंगी साहब। जी बैरमन तंगी साहब। जी 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 मैडम सवाल करे तो मैं जवाब दे दूं। सवाल मैं 2 दफा कर चुकी हूँ आपसे। नहीं तो मैंने तो आपको अपना जवाब दे दिया, आपने नहीं सुना। नहीं, आपका जवाब नहीं था, आपका हैंग हो गया था इंटरनेट आपकी तरफ से दिया था। जी देखिए, मेरा जवाब ये था कि 28वीं तरमीम पे अभी तक किसी के सामने अगर इसका मसौदा आ चुका है, इसका ड्राफ्ट आ चुका है, तो किसी के पास ना है। सिर्फ 28वीं तरमीम की बात हो रही है, लेकिन जब पार्लियामान मौजूद होता है तो पार्लियामान में आज 28वीं तरमीम, 29वीं, 30वीं तरमीम आएगी। और पार्लियामान किस लिए है? पार्लियामान तो इसलिए होता है, हम किस लिए पार्लियामान में जाते हैं? मैं सीनेटर हूँ, इसी तरह एमएनएस बनते हैं, एमपीएस बनते हैं, इसलिए पार्लियामान में जाते हैं। वहाँ पे लेजिस्लेशन हो, कानून साजी हो, वहां पर अवाम के लिए, इदारों के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए मजबूती के लिए ये तरामीम हो जाए और वहां पे कानून साजी हो जाए। तो पार्लियामान, अगर पार्लियामान में कोई कानून साजी ना हो तो फिर तो पार्लियामान की जो फौकियत है या जो तौकीर है वो तो खत्म हो जाएगी। लेकिन जहां तक आप 28वीं तरमीम में एज की बात आप करते तो मैं मुत्तफिक बिल्कुल नहीं हूं। अगर जनरली आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि क्या वोटर्स के लिए 18 साल या 25 साल सही है, तो मैं अपने सोच के मुताबिक या अपने दिल से आप अपनी बात कर सकता हूं। लेकिन अगर आप इसको नती करते हैं 28वीं तरमीम में, तो मैं आपके साथ और इस सवाल के साथ बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। जब 28वीं तरमीम सामने आ जाएगी, पे पता चलेगा कि इनमें कौन कौन सी तरमीम है जिस पे हम डिबेट कर सकते हैं, जिस पे हम बात कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में 28वीं तरमीम दिन की रोशनी में आएगी, ये रात के अंधेरे में नहीं आएगी। ये हमारे इत्तेहादी जमातें हैं, इत्तेहादी जमातों के मशावरत के साथ, तमाम इत्तेहादी जमातों की मशावरत के साथ हम इसको ले आएंगे, और उसमें जब कौम के लिए, इदारों के लिए बेहतर होगा, वही तरामीम होगी। अच्छा, पहली बात तो ये कि 28वीं तरमीम में ही ये जो तरमीम आने की बात हो रही है, ये उसकी बात हो रही है। दूसरा ये कि उसका ड्राफ्ट आया है नहीं, दैट्स सेकेंडरी, बट ये बात राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब कोई मामूली आदमी नहीं है जो ये बात कह रहे हैं। वो एक वज़ीर हैं, और वो भी अहम वज़ीर हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स के वज़ीर हैं। एंड अगर वो ये बात कर रहे हैं और पूरी डिबेट हो रही है इसके ऊपर, कमिंग अलॉन्ग विद द डिटेल मैनर, तो फिर सवाल तो आएगा ना। देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि जब एक अहम मिनिस्टर टॉक शो पे आके बात करते हैं तो बिल्कुल सवाल तो उठता है, और सवाल पे फिर हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी तक जो आपके सामने बैठा हूं, ये उनकी इस सवाल का जवाब वो बेहतर अंदाज से दे सकते हैं, लेकिन वो अपनी सोच के मुताबिक, अपने कैरियर, अपने जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक बात करते हैं। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा है कि ये जो अमेंडमेंट आ रही है 28 में, उसमें ये जो एज है ये उसमें है, उसने ये नहीं कहा था। वो तो इस पे डिबेट्स करते हैं, 28वीं तरमीम, ये जो एज की बात करते हैं तो उस पे बात करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उसने कभी ऐसी बात नहीं की है कि वो 28वीं तरमीम आ रही है और उसमें फिर जो वोटर एज है वो 18 नहीं 25 साल होनी चाहिए। अच्छा, चले मैं अहद की तरफ आती हूँ। अहद, सम अप करते हैं इस बात को। हाउ डू यू सी जो सेनेटर बैरमन तंगी साहब जवाब दे रहे हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? आप समझते हैं कि क्या समझते हैं? देखें, इससे पहले जो 26वीं तरमीम थी तो ना उसका मुसद्दा इनके पास था और ना पीपल्स पार्टी के पास था, और तो जिस तरह वो नहीं था, वो भी रात के अंधेरे में एमएनएस को उठा के, एमएनएस को जदोकोब करके, क्योंकि मैं तो इसका हिस्सा रहा हूँ, मुझे भी धमकियां मिलती रही हैं, मेरे पास तो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास तो सबूत भी हैं, हमें
اسمبلی سے اٹھایا گیا. تو جس طرح وہ ترامیم ہوئی دن کے اندھیرے میں لوگوں کو رات کے اندھیرے میں لوگوں کو ڈرا دھمکا کے پھر دن کے اجالے میں آپ ترامیم کرا لیں. اور مشاورت تو نہ ان سے ہونی ہے نہ انہوں نے کسی سے کرنی ہے, اور جنہوں نے اس سے کروانی ہے ترامیم وہ ان سے کروا لیں گے بغض عمران خان میں. رائٹ, ٹھیک ہو گیا ہے. چلے سینٹر بلال آپ کی طرف آؤں گے. سینٹر بلال, آپ نے بیرمن تنگی صاحب کی بات سنی, رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات بھی ہم مسلسل اس بات پہ سن رہے ہیں, اور یہ کوئی نئی بحث نہیں ہے. اٹس بین ان دی ٹاک آف دی ٹاؤن سنس. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہینے سے مسلسل اس پہ بحث ہو رہی ہے, مختلف وزراء اس پہ بات کر رہے ہیں, اور یہ حکومت کی طرف سے ہی آ رہی ہے بات. ایسا بھی نہیں کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے ہو کوئی بات جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اگین ایسی صورتحال میں جہاں پہ معاشی اعتبار سے عوام بری طریقے سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں ان کے پاس, لیکن ایک اور استحقاق ان کا مجروح کرنا ووٹ ڈالنے کا, یہ بڑا ویئرڈ لگتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, کمنگ ٹو دی فائنینس منسٹر جو کہ ایڈوائزر جو ہیں, وزیر خزانہ کے مشیر جو ہیں, خرم شہزاد صاحب کا بیان ابھی آپ نے سنا جو کہ زبردست تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے. حلقوں میں عجیب تھیوری پیش کی انہوں نے کہا کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو موٹر سائیکل والے کی جیب پر کوئی ان کی نظر میں جو ہے وہ بوجھ نہیں پڑتا. ان کو شاید یہ بھی نہیں معلوم کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے پبلک ٹرانسپورٹ کا کرایہ بڑھتا ہے, سبزی دالوں اور بچوں کے دودھ کی قیمتیں آسمان کو چھوتی ہیں. ان کو ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہونے کا بھی شاید علم نہیں ہے, جس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایلیٹ کلاس کا پہ زیادہ اس کا جو ڈفرینس ہے, ان کو شاید آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ غریب پہ اور مڈل کلاس کا کیا حال ہے اس وقت. اور مڈل کلاس تو شاید ختم ہی ہو گئی ہے پاکستان سے, اگر دیکھیں تو لوگ غریب ہو گئے ہیں اس وقت, ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. اور آپ بلیو کریں گے نہیں, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس وقت پرائم ٹائم چینل پہ بیٹھ کے, ٹی وی پہ بیٹھ کے, نیشنل ٹی وی پہ یہ بات کہہ سکتی ہوں, لوگ اپنے منہ سے مانگنے لگے ہیں. آپ جس طرف جہاں چلے جائیں ہر بندہ مانگنے کی پوزیشن میں, وہ آپ سے دھڑلے سے, جیسے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ بیچارے جو ہے وہ شاید قسمہ پرسی کی زندگی گزار لیتے تھے یا کسی نہ کسی طرح سے, اب ان کے حالات اتنے ڈیواسٹیشن سچویشن میں ہے, ڈیواسٹیٹیو, کہ وہ منہ سے مانگنے لگ گئے ہیں کہ جی ہماری مدد کر دیں, ہمیں یہ کر دیں. ہر بندہ آپ کے ارد گرد مانگ رہا ہوگا, اور وہ بیچارہ آپ کو بڑا برا لگ رہا ہوگا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تو مذہب میں بھی مانگنا ایک بری بات سمجھا جاتا ہے, لیکن لوگ کیا کریں, مجبور ہیں, ان کے گھر میں فاقے, اور ہم تو اس وقت بیٹھ کے صرف بات کر سکتے ہیں, وہ اس سچویشن سے گزر رہے ہیں. جی بالکل رضا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ نے 2-3 چیزوں کو اکٹھا کر کے سوال کیا ہے. سب سے پہلے بات آپ نے یہ کی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حرف آخر ہے. یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے, یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. اس کو ماننا نہ ماننا, کنسنسس ہونا, یہ تو بات کی بات ہے. تمام پارٹیوں کا یا جو بھی ہماری اتحادی جماعتیں ہیں, ان کا آپس میں بیٹھ کر, پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اس پر بیٹھ کر بات کریں گے کہ کیا یہ 25 سال کی ایج کرنا ٹھیک ہے, یا 18 سال ٹھیک ہے, یا 20 سال ٹھیک ہے. یہ تو ابھی وقت کے ساتھ جب معاملات آئیں گے, جب سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس پر ڈسکس کریں گے, تب پتہ چلے گا. جہاں تک بات آپ نے غربت کی ہے یا پیٹرول کی مہنگائی کی بات کی ہے, تو مہنگائی نو ڈاؤٹ, مہنگائی پیٹرول کے بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے. اور پھر مہنگائی کی بڑھنے کی وجہ آپ کو بھی معلوم ہے, پوری دنیا کو اس وقت اس لپیٹ میں ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرول کے پرائسز بڑھ رہے ہیں, ایران, امریکہ, اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے, اور اس کی وجہ سے اس وقت نہ صرف ہمارے ملک پر اس کے اثرات ہیں بلکہ پوری دنیا میں عمومی طور پر, خصوصی طور پر یورپ میں اس کے بڑے اثرات ہیں. یورپ جیسے ممالک, آج کی خبر ہے کہ انگلینڈ جیسے ملک میں وہاں اس وقت ان کی جو ہے گروتھ کم ہوتی جا رہی ہے, اور لوگوں کو نئی جابز یا پرانی جاب جو لوگ کر رہے ہیں ان میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اب جب وہاں یہ پوزیشن یا سچویشن پیدا ہو رہی ہے, ہم تو ویسے ہی ڈیولپنگ کنٹریز یا لسٹ میں تھے یا ہیں جو اب انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ہم تو ابھی تک ڈیولپڈ ہی نہیں ہوئے تھے. تو اس صورت میں جب انٹرنیشنل اتنا بڑا سسٹم یا اتنا بڑا بوجھ ہمارے ملک پر پڑتا ہے, ہماری اکانومی پہ پڑتا ہے, تو لازمی اس کے اثرات ہمارے عوام پر ہوگا. اور جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ مڈل طبقہ, تو یہ مڈل طبقہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. 2 طبقے ہیں, یا امیر ہے یا غریب ہے. وہ
غربت کے اندر ان کے تھوڑے طبقات ہوتے ہیں اوپر نیچے، مڈل کہیں بھی نہیں ہے. چونکہ مڈل والا فینومنا جو ہے یا مڈل والا جو طریقہ کار ہے، یہ ہم نے یا شاید مجھے پتہ نہیں ہے کنفرم، لیکن شاید یہ ہمارے ہمسائے ممالک انڈیا میں، بنگلہ دیش میں شاید یہ ہو مڈل طبقے والی بات، ورنہ مڈل طبقہ دنیا میں نہیں ہے. ہوتا ہے دو طبقے ہی ہوتے ہیں، امیر ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے. اب یا امیروں کی پرسنٹیج بڑھتی ہے یا غریبوں کی پرسنٹیج بڑھتی ہے. وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے ہمارے غربت کی لکیر دن بدن اوپر بڑھتی جا رہی ہے، اور غریبوں کی تعداد یا ان پہ اس پر پڑنے والے اثرات سے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کی زندگی غربت کی لکیر سے نیچے ہوتی جا رہی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں، اور بہت سارے لوگ اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں کہ وہ معذرت کے ساتھ کہ وہ مانگ رہے ہیں، تو اس پوزیشن سے نکلنے کے لیے ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. اس پوزیشن کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے، اس پوزیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہمیں بیٹھ کر ایک چارٹر آف اکانومی، جس طرح کی بات ہو رہی تھی، چارٹر آف اکانومی پر سوچنا پڑے گا. جب آپ چارٹر آف اکانومی کی طرف جائیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. اس میں پھر آپ کے لیے جو اس وقت ہمارے ملک کے بہت سارے سسٹم ہیں، بہت سارے نظام جس طریقے سے چل رہا ہے، ان تمام چیزوں کو ریوائیو کرنا پڑے گا، ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ان میں بہت ساری چیزیں آئینی ہو سکتی ہیں، اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس میں ایکٹ لاگو کیا جا سکتا ہے، اس میں ویسے ہی قانون بنایا جا سکتا ہے جسے ہم روزمرہ بناتے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی بات کو میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ حالات اس طرف ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ حالات سے نمٹنا کیسے. اگر حالات سے ہم نے نمٹنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. اس سے ہٹ کر کہ کون سی پارٹی اس وقت برسر اقتدار ہے، کس پارٹی کی حکومت ہے، کون سی پارٹی اس وقت اپوزیشن میں ہے، کون سی پارٹی ساتھ ہے، کون سی نہیں ہے. لیکن آفٹر آل اس کا تمام برڈن جو ہے یا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی 24 کروڑ 25 کروڑ عوام پر ہی آنا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو. کسی پر زیادہ اثرات پڑیں گے، کسی پہ کم پڑیں گے. خرم شہزاد والی بات کہ انہوں نے کہا کہ غریبوں پر اس کے اتنے اثرات نہیں پڑے جتنے امیروں پہ. نو ڈاؤٹ امیر گھرانوں پر، امیر لوگوں پر بھی اس کے اثرات پڑے. پیٹرول اس وقت جس قیمت پر بک رہا ہے 400 پلس پہ بک رہا ہے، تو 400 روپے تو غریب امیر کے لیے بھی یہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ وسائل ہیں، وہ ان وسائل کو پھر بھی اس وقت استعمال کر کے اس سے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح گزارا کر رہا ہے، اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ ان امیر لوگوں کے لیے صرف زندگی گزارنے کا وہ نہیں ہے. تمام پاکستانیوں کا حق ہے اور تمام پاکستانیوں کا بہتر زندگی جینے کا حق ہے. اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے. سینٹر بہرمن تنگی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سینٹر بہرمن تنگی صاحب، سوال اگین یہی ہے کہ غریب اس وقت 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے. حکومت کی پہلی ترجیح معاشی اصلاحات ہونی چاہیے، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئین میں اپنی من پسند تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک حکومت وقت یہ ایک مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے تو امینڈمنٹس اور قانون سازی کی بات تو اپنی طرف ان کی بھی اپنی اہمیت. لیکن حکومت جب الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے تو اپنے عوام کے لیے سوچتے ہیں کہ عوام کو ہم کیسے ریلیف دے دیں. لیکن آپ کو دیکھ رہے ہیں تقریباً دوسرا مہینہ ہے اور یہ ایران امریکہ کی جنگ نے جو 47 ایئرس کے بعد پاکستان اس میں کامیاب ہو گیا کہ 2 دشمن ممالک کو ایک ساتھ بٹھایا، اور پوری دنیا کی سفارتکاری پر پاکستان اس وقت، پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کی طرف ہے. تو جب جنگ نے پورے خطے کو لپیٹ میں لیا ہے تو صرف پاکستان نہیں کہ یہاں انفلیشن ہے، یہاں انرجی کرائسس ہے، یہاں پیٹرولیم کرائسس ہوگی، بلکہ اس پورے خطے کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فیلڈ مارشل اسیم منیر صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اور موجودہ حکومت نے وہ کارنامے دکھا دی کہ جو کہ پوری دنیا میں آج اگر کسی بھی ملک کی نظر ہے تو وہ پاکستان کی حکومت اور فیلڈ مارشل اسیم منیر صاحب اور پرائم منسٹر پہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اس وقت جو مشکلات ہے عوام کے سامنے، اس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. آج بہت مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کیا اگر آج ہم اس طرف دیکھ لیں دوسری طرف کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے، اس جنگ کو منیمائز کرنے کے لیے، اس جنگ کے لیے جو کہ وزیر اعظم صاحب، جو فیلڈ مارشل اسیم منیر صاحب، جو اسحاق ڈار صاحب جو
हजारों मील सफर करके यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हम इस करीब है कि इंशाल्लाह इस जंग को खत्म करेंगे, जो कि लोगों ने, मुख्तलिफ तजियाकारों ने, मुख्तलिफ दुश्मनों ने कहा था कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो रही है, लेकिन मैं तो रोज़ अव्वल से ये कह रहा था कि इंशाल्लाह ये जंग नहीं होगी, बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का और वज़ीर आज़म साहब का एक कंस्ट्रक्टिव रोल होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर एक तरफ जंग है तो दूसरी तरफ मुश्किलात हैं, और बेशक इस वक्त गरीब के लिए बहुत मुश्किल है जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, इस जंग के बादल खत्म हो जाएंगे, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्फ्लेशन भी खत्म होगी और जो एनर्जी क्राइसिस और पेट्रोलियम की क्राइसिस है ये भी खत्म होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ करते हैं, वज़ीर आज़म साहब की तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेट एक ऐसी पार्टी है कि वो यहाँ मेरे खैबर पख्तूनख्वा को तशद्दुद के रहमकार पर चुना है। मेरे यहाँ रोजाना जवान शहीद होते थे। आज अगर एक वीडियो रिलीज हुआ है, आप देख ले कि वो फितनतुल हवारिज के साथ मौजूदा हुकूमत की गठजोड़ सामने आ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मरकजी हुकूमत एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत मरकजी हुकूमत के साथ पिच पे नहीं आते हैं, आवाम को दहशतगर्दियों के रहमकरम पे छोड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि 2010 में जब दहशतगर्दी ने सर उठाया और रोजाना पेशावर में 3-4 धमाके होते थे, तो मैंने सुना और मैंने खुद भी कहा कि हमें आटा न दे, हमें कुछ न दे, हमें दहशतगर्दी से निजात दिला दे, इसलिए कि हम रोजाना 3-4 लाशें कैसे उठाएंगे, हम थक गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो मिट्टी है वो सुर्ख हो गई है, हर घर से 3-4 जनाजे रोजाना निकलते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज एक तरफ जंग है, दूसरी तरफ महंगाई है, तीसरी तरफ मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है वो फितनतुल हवारिज के साथ, वो इंडिया के साथ एक पिच पे है, ताकि यहाँ पे बेशक दहशतगर्दी हो, यहाँ पे मेरे मासूम बच्चे जवान शहीद हो, यहाँ पे मेरे पाक फौज की और पुलिस की जवान शहीद हो। मैं कभी पाजोड़ की लाश उठाऊंगा, कभी बनू की लाश उठाऊंगा, कभी लकी मरवत की लाश उठाऊंगा, कभी वहां पर वजीरिस्तान में। तो ये मुझे बताएं कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है उनके तौर तरीकों से यहाँ पे दहशतगर्दी की वजह से अवाम परेशान, दूसरी तरफ महंगाई की वजह से अवाम परेशान, और अगर महंगाई है तो ये इसी वजह से है कि इस जंग की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, यूरोप में और बाकी दुनिया में भी महंगाई आ चुकी है। ठीक हो गया। चले आहत अली शाह साहब आपकी तरफ आऊंगी। आहत, आपको आवाज आ रही है? जी आहत, आपसे सेम सवाल, आप कैसे देखते हैं फाइनेंस एडवाइजर का जो सॉर्ट अभी सुना हमने, उनके जो स्टेटमेंट हमने सुना, वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद साहब ने पेट्रोल के हवाले से कहा, और उसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दी पार्टी मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने, जाहिर सी बात है जिनका इत्तेहाद है हुकूमत में, आप कैसे देखते हैं उसको? जी, मैं तो पहले इनको ये वो करूंगा, ये इनको मशवरा दूंगा कि ऐसे टाइप के मुशीर इनको रखने नहीं चाहिए कि फिर बाद में इनके लिए एम्बैरेसमेंट का बायस बने। ठीक है, तो पहले ऐसे मुशीरों से गुरेज करना चाहिए जो बाद में आपके लिए इतनी एम्बैरेसमेंट का बायस बने कि ऐसा गैर ज़िम्मेवाराना बयान दे कि फिर आप उसको डिफेंड ही ना कर पाए। और मे भी ये इनकी कोई नाअहली हो जो इस तरह का बयान दिया, वरना कोई भी सियासी बंदा, कोई भी अक्ल फेल वाला बंदा इस किस्म का बयान नहीं देता। अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मेरे जैसे मुखालिफ है, मगर एक बहुत ही गैर ज़िम्मेवाराना बयान है, इससे जो गरीब अवाम है उनकी दिल आज़ारी हुई है। और इस तरह नहीं कहना चाहिए कि भाई ये गरीबों के लिए तो सपोर्ट है और अमीरों के लिए नहीं है। ये बड़ी ही नामुनासिब सी बात है। मैं कहता हूँ आइंदा इस किस्म की बातों से गुरेज करना चाहिए, और पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे गैर ज़िम्मेवार लोगों को इतने ज़िम्मेवार पोजीशंस पे, ओहदों पे नहीं रखना चाहिए। ठीक हो गया। और आप कैसे समझते हैं कि आइंदा वाले बजट में कैसे हुकूमत माशी तौर पे इस्लाहात ला सकती है और गरीब को रिलीफ दे सकती है? जी देखिए, बात मैं बता दूं, अगर मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूं तो इस वक्त तो पाकिस्तान को शदीद माशी बुरान का सामना है। हमें दुनिया में या तो हमें सिर्फ शाबाशी मिल रही है, हमें कारोबार चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है इसी पे खुश है कि अमेरिका के सदर जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को शाबाशी दे रहे हैं, वो सिर्फ शाबाशी की हद तक खुश हैं। तो हमें तो ट्रेड की जरूरत है, नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है। अगर ईरान पाकिस्तान, अगर इन्होंने इतनी ही
کامیابی حاصل کی. میں خوش ہوتا ہوں, میرا ملک ہے, اگر کوئی بھی جو بھی لیڈ کر رہا ہو ان کو, وہ جس جماعت سے بھی ہو, اگر وہ 47 سے بھی ہو, مگر جب بات آئے گی پاکستان کی, مگر ہم سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ احد علی شاہ صاحب آپ کا, سینٹر بحرمنتنگی صاحب آپ کا, سینٹر بلال مندوخیل آپ صاحب کا, تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, معاشی اصلاحات پہ غور و فکر ہونے کے بجائے, توجہ ہونے کے بجائے, حکومت کی توجہ کچھ اور بھونڈی بے ہنگم قسم کی جو اصلاحات ہیں ان پہ نظر آتی ہے توجہ, جو کہ ایک یقینی طور پہ تشویشناک بھی ہے اور مایوس کن بھی ہے. ایسی صورتحال پیدا نہ کرنی چاہیے حکمرانوں کو جس سے عوام میں جو ہے وہ مزید مایوسی پھیلے. کچھ ایسا کام کرے جس سے عوام کے اندر کوئی نئی امنگ جاگے اور وہ آپ کا ساتھ دیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سے بھی دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.